آپ کا کیا ویو ہے؟ یہ جو وکٹری ہے اسی وجہ سے ہے کہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی لیڈ اپوزیشن ہے ان کا یہی ویو تھا، 26ویں ترمیم بھی غلط، سینیورٹی ججز والا معاملہ غلط، ہراسگی کے خطوط پہلے جا چکے ہیں معزز ججز کی طرف سے سپریم کورٹ، کہتے ہیں یہی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو فوقیت ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا آپ کا بہت شکریہ۔ جو ہماری بار کی پالیٹکس ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی الائنمنٹس پولیٹیکل پارٹیز بھی آتی ہیں، لیگل ایشوز بھی آتے ہیں، اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو پالیٹکس چلتی ہے لائرز کی وہ دو حصوں کے اندر چلتی ہے۔ اور اگر آپ والی بات پہ چلا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکتوبر 2024 کے اندر جو تھا وہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی، اور اس وقت وہ ایک کلائمیکس تھا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی ایک جو ہے ریزنٹمنٹ جو ہے یا ایک ریئیکشن جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ بار کے اندر وہ آئے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ 25-26 کو چیف جسٹس بھی چینج ہوئے، 22 اکتوبر کو جو ہے گیزٹ نوٹیفائی بھی ہوا، 28-29 کو الیکشن ہوا، اور میاں صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اچھے مارجن سے جیتے۔ اس کے بعد اگلا الیکشن جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر آیا، اور وہاں پہ لانگو صاحب جو ہے وہ بھی میاں صاحب کی ایک بڑی ایفرٹس تھی، اسی گروپ کے تھے، وہ اس کے اندر جیتے۔ پھر اس کے بعد کراچی کا ایک الیکشن جو آیا اس کے بعد جو تھا دسمبر کے اندر، تو اس کے اندر جو تھا کراچی کے اندر بھی ایک اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ اس کے اندر آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلس مائنس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے بار پالیٹکس کے اندر، کبھی ایک گروپ آگے نکل جاتا ہے، کبھی دوسرا نکل جاتا ہے۔ ہاں فیکٹرز ہوتے ہیں اور کبھی وہ فیکٹرز جو ہیں ڈومینیٹ کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جنرلی لائرز کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ یا اس طرح کے ایک معاملات کے اندر وہ ایک ہوتا ہے، اور یہ ٹریڈیشنل ہے، وہ ایک ٹریڈیشنل ہے کہ اگر آپ کی الائنمنٹ اگر زیادہ گورنمنٹ والی سائڈ پہ نکلتی ہے تو لائرز جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں، بٹ بائی اینڈ لارج جو ہے یہ ریزلٹس جو ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں یہ ایک کسٹم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بالکل عام روایتی قسم کی ایسی خلیج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت انپریسیڈنٹڈ قسم کے حالات ہیں، کیونکہ اس وقت وہ جو دوسرے طرف کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں آر این اٹیک آن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ مونا ایک تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اگر اس کا ٹارگٹ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور کامران صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صرف پی ٹی آئی کا نیریٹو 26ویں آئینی ترمیم ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جس کے اندر چیف جسٹس کا پروسیس ہے، تو پی ٹی آئی تو اس پروسیس کا حصہ تھی شروع سے لے کے آخر دن تک، جتنی بھی چیزیں تھیں اس کنسلٹیشن کا بھی حصہ تھی، اور لاسٹ ڈرافٹ تک بھی اندر آیا۔ تو اگر پھر 26ویں آئینی ترمیم ہی ایک ایسی ایشو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، تو پھر دوسری باتیں تو چھوڑ دے رہا۔ اگر وہ اس کا حصہ تھی، آج بھی وہ بیٹھے ہیں، جس چیف جسٹس جو ہے جو آؤٹ کم ہے 26ویں ترمیم کا، وہ اس کے ساتھ انہوں نے میٹنگز بھی کی، اپنے کنسرنز بھی اس کے اندر کی ہیں، جوڈیشل کمیشن، لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ہم نے کہا ہم مانتے نہیں ہیں آپ کو، یا 26ویں ترمیم کو ماننا، دیکھیں یہ نہیں کہا آپ کو نہیں مانتے، لیکن 26ویں ترمیم کو۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آپ پاکستان کے ججز کو یا چیف جسٹسز کی آپ کرٹیسزم کریں، لیکن اس لیول پہ جا کے آپ نے پہلے کہا کہ ہم چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو نہیں مانتے، اس سے بعد آیا کہ چیف جسٹس عابر فاروق صاحب ہے ہم انہیں نہیں مانتے، پھر اس کے بعد آ گیا کہ یا افریدی صاحب آ گئے، اور پھر کہنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ماننا یا نہ ماننا جو ہے، یا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی جو اس لا کے یا کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہے، یا اس کے بعد اگر وہ کیس جاتا ہے اور الٹیمیٹ آپ کا جو آربیٹری فورم ہے پی ٹی آئی یا کسی پارٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے بالکل نہیں ہے اس چیز کہ وہ چیف جسٹس کو بولے کہ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے۔